اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التعبیر، حدیث نمبر 7029، اردو ترجمہ۔ بعد میں نے اس کا ذکر اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور انہوں نے آنس وسلم نے یہ سن کر فرمایا، عبداللہ مرد نیک ہے، اگر رات کو تہجد پڑھتا ہوتا۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے یہ خواب دیکھا، وہ نفل نماز بہت پڑھا کرتے تھے۔ مٹکے جن پر موٹ کی لکڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7030، اردو ترجمہ۔ خواب میں دائیں طرف لے جاتے دیکھنا۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مسجد نبوی میں سوتا تھا، اور جو شخص بھی خواب دیکھتا وہ آنس وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ میں نے سوچا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کی آنس وسلم سے مجھے تعبیر دیں۔ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے۔ پھر ان دونوں سے تیسرا فرشتہ بھی آ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے گئے، تو وہ کنویں کی طرف تہ بتہ تھی اور اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچانا بھی۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے چلے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حدیث نمبر 7031، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب آنس وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نیک مرد ہے، کاش وہ رات میں نماز زیادہ پڑھا کرتا۔ زہری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نفلی نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7032، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمزہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے فرمایا کہ علم سے تعبیر لی۔ حدیث نمبر 7033، اردو ترجمہ۔ جب خواب میں کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آئے۔ مجھ سے سعید بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابو عبیدہ بن نشید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا جو انہوں نے بیان کیا تھا۔ حدیث نمبر 7034، اردو ترجمہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں، تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناگواری ہوئی، پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ 2 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو العنسی تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ حدیث نمبر 7035،
اردو ترجمہ۔ جب گائے کو خواب میں ذبح ہوتے دیکھے۔ مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے بریدہ نے، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے، میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا ہجر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یثرب ہے، اور میں نے خواب میں گائے دیکھی ذبح کی ہوئی، اور یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے یہاں ہی خیر ہے، تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں دیا، یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی۔ حدیث نمبر 7036 اردو ترجمہ۔ خواب میں پھونک مارتے دیکھنا۔ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم حنظلہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، ان سے حمام بن منبع نے بیان کیا کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے پہلی امت ہیں۔ حدیث نمبر 7037 اردو ترجمہ۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے جو مجھے بہت شاک گزرے، پھر مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں، میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، ایک صنعاء کا اور دوسرا یمامہ کا۔ حدیث نمبر 7038 اردو ترجمہ۔ جب کسی نے دیکھا کہ اس نے کوئی چیز طاق سے نکالی اور اسے دوسری جگہ رکھ دیا۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا جیسے ایک سیاہ عورت پراگندہ بال مدینے سے نکلی اور مبیہ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ مبیہ حجفہ کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مدینے کی وبا حجفہ نامی بستی میں چلی گئی۔ حدیث نمبر 7039 اردو ترجمہ۔ سیاہ عورت کو خواب میں دیکھنا۔ ہم سے ابوبکر مقدمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خواب کے سلسلے میں کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک پراگندہ بال سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینے سے نکل کر مہیہ چلی گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینے کی وبا مہیہ منتقل ہو گئی ہے۔ مہیہ حجفہ کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 7040 اردو ترجمہ۔ پراگندہ بال عورت خواب میں دیکھنا۔ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابوبکر بن اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک پراگندہ بال کالی عورت دیکھی جو مدینے سے نکلی اور مہیہ میں جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینے کی وبا مہیہ یعنی حجفہ منتقل ہو گئی۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التعبیر کی حدیث نمبر 7029 سے 7040 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔